صلاح الدین یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو تاریخ میں گونجتی ہے۔ ایک ایسا نام جس نے دوستوں کو تو کیا، دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ تو آخر کون تھے یہ مشہور کرد کمانڈر؟ ان کی اصل کہانی کیا ہے؟ چلیں صلاح الدین کی کہانی کو سمجھنے کے لیے سیدھا ان کے عروج کے دور میں چلتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی، سب سے مشہور کامیابی کی، جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ دیکھیں، 88 سال پہلے جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تھا نا، تو وہاں خون کی ندیاں بہا دی تھیں۔ ایک بے رحمانہ قتل عام ہوا تھا۔ لیکن جب صلاح الدین کی باری آئی تو انہوں نے بالکل مختلف راستہ چنا۔ انہوں نے کمال رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور شہریوں کو تاوان کے بدلے اپنی جان بچا کر جانے دیا۔ بس اسی ایک فیصلے نے ان کے کردار کو تاریخ میں امر کر دیا۔ لیکن یہ فیصلہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ شہر کا جو کمانڈر تھا نا، بیلین آف ابیلن، اس نے ایک بہت ہی خوفناک دھمکی دی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر شہر کو امان نہ دی گئی تو وہ سب کچھ تباہ کر دے گا۔ لیکن صلاح الدین خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے بات چیت کا راستہ چنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف ایک جنگجو ہی نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے سمجھدار لیڈر تھے جو امن کی اہمیت کو جانتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کرد کمانڈر جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، اقتدار تک پہنچا کیسے؟ چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غمنامی سے نکل کر وہ ایک طاقتور حکمران کیسے بنے۔ ان کا عروج نا حیران کن حد تک تیز تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ ایک فوجی مہم پر مصر گئے، اور صرف 5 سال کے اندر اپنے چچا کے انتقال کے بعد وہ مصر کے وزیر بن گئے۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے مصر کی شیعہ فاطمی خلافت ہی ختم کر دی اور اسے بغداد کی سنی عباسی خلافت سے جوڑ دیا۔ اب یہ صرف کوئی سیاسی چال نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی مذہبی تبدیلی تھی۔ فاطمی خلافت کو ختم کر کے صلاح الدین نے مصر کو دوبارہ سنی اسلام کے دائرے میں شامل کر لیا۔ اس ایک قدم سے انہیں پوری مسلم دنیا میں زبردست حمایت ملی اور ان کی حکمرانی کو ایک قانونی حیثیت مل گئی جو ان کے لیے بہت بہت ضروری تھی۔ اچھا، تو جب مصر پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی تو صلاح الدین نے اپنی نظریں ایک اور بڑے مقصد پر جما لیں، اور وہ مقصد تھا شام کی بکھری ہوئی مسلمان ریاستوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا۔ ہوا یہ کہ ان کے جو پرانے آقا تھے نور الدین، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے مرتے ہی ایک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا۔ شام اس وقت چھوٹی چھوٹی آپس میں لڑتی ہوئی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ صلاح الدین نے فوراً اس موقع کو بھانپ لیا اور اس افراتفری کو اتحاد میں بدلنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا، کہیں حکمت عملی دکھائی تو کہیں طاقت کا استعمال کیا۔ دمشق نے تو خود ہی امن سے دروازے کھول دیے، لیکن کچھ جگہوں پر انہیں لڑنا بھی پڑا۔ انہوں نے حمات اور حمص پر قبضہ کیا اور پھر حلب کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے سے پہلے اپنے سب سے بڑے مخالف زنگیوں کو ایک فیصلہ کن جنگ میں ہرایا۔ یہ سب اس لیے ضروری تھا تاکہ صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط متحدہ محاذ بنایا جا سکے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بغداد کے عباسی خلیفہ نے انہیں باقاعدہ طور پر مصر اور شام کا سلطان تسلیم کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اب وہ صرف ایک جنگی سردار نہیں رہے، بلکہ ایک جائز حکمران بن گئے۔ یعنی اب وہ آفیشلی اس خطے کے سب سے طاقتور مسلم لیڈر تھے اور ان کے پیچھے خود خلیفہ کی طاقت تھی۔ تو اب شام اور مصر ایک ہو چکے تھے۔ صلاح الدین اپنے سب سے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، اور وہ مقصد تھا صلیبی ریاستوں سے ٹکرانا اور یروشلم کو واپس لینا۔ حطین کی جنگ صلاح الدین کی فوجی ذہانت کا ایک شاہکار مانی جاتی ہے۔ انہوں نے صلیبی فوج کے لیے ایک زبردست جال بچھایا۔ پہلے انہیں بہلا پھسلا کر ایک ایسے خشک صحرا میں لے آئے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر پانی کا جو ایک لوتا چشمہ تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور جب صلیبی فوج پیاس اور تھکن سے بالکل نڈھال ہو گئی تب انہوں نے حملہ کیا۔ نتیجہ صلیبیوں کے لیے ایک ایسی تباہ کن شکست جسے وہ کبھی نہیں بھول پائے۔ اور یہاں ہمیں صلاح الدین کے انصاف کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک قیدی تھا رینالڈ ڈی شیٹیوں، جو بار بار معاہدے توڑتا تھا اور بے گناہ حاجیوں پر حملے کرتا تھا۔ اسے کوئی معافی نہیں ملی، لیکن یروشلم کے بادشاہ گائے آف لوزینو کو پوری عزت کے ساتھ معاف کر دیا گیا۔ صلاح الدین نے یہ واضح کر دیا کہ ان کی لڑائی ان سے ہے جو وعدے توڑتے ہیں، بادشاہوں سے نہیں۔ حطین میں اس زبردست فتح نے سیدھا یروشلم کا راستہ کھول دیا۔ شہر واپس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور اس خبر نے پورے یورپ میں ہلچل مچا دی۔ اسی کے جواب میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی، جس کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کر رہے تھے۔ تو جناب، تیسری صلیبی جنگ تاریخ کے 2 سب سے بڑے جنگجوؤں صلاح الدین اور رچرڈ دی لائن ہارٹ کے بیچ ایک لیجنڈری مقابلہ تھا۔
रिचर्ड ने आसूफ और याफा में बड़ी जंगें जीतीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यरूशलेम को वो वापस नहीं ले सके। और मजे की बात यह है कि इतनी शदीद दुश्मनी के बावजूद दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। किस्से मशहूर हैं कि एक बार जब रिचर्ड बीमार हुए तो सलाहुद्दीन ने उनके लिए बर्फ और फल भेजे। एक जंग में जब रिचर्ड का घोड़ा मर गया तो सलाहुद्दीन ने उन्हें 2 नए घोड़े भिजवाए। लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ा इनाम था, यानी यरूशलेम, वो सलाहुद्दीन के पास ही रहा। फिर 1193 में सलाहुद्दीन का इंतकाल हो गया और उनके बाद उनकी शख्सियत को 2 बिल्कुल मुख्तलिफ जावियों से याद रखा गया, एक मुस्लिम दुनिया में और दूसरा ईसाई मगरिब में। और अब एक ऐसी हकीकत जो शायद सबको हैरान कर दे। जब मिस्र और शाम के इस अजीम सुल्तान ने वफात पाई ना, तो उनके ज़ाती खजाने में क्या था? सिर्फ 1 सोने का सिक्का और 40 चांदी के सिक्के। बस उन्होंने अपनी सारी दौलत अपनी अवाम और खैरात में बांट दी थी, यहां तक कि उनके पास अपने कफन दफन के लिए भी पैसे नहीं थे। और ये अल्फाज किसके हैं? किसी दोस्त या साथी के नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन रिचर्ड द लायन हार्ट के। इससे अंदाजा होता है कि सलाहुद्दीन ने अपने मुखालिफिन के दिल में भी कैसी इज्जत बनाई थी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूरोप, यानी जिनके खिलाफ उन्होंने इतनी जंगें लड़ी, वही लोग उन्हें एक हीरो के तौर पर देखने लगे। यूरोप के लिटरेचर में सलाहुद्दीन बहादुरी, समझदारी और रहमदिली की मिसाल बन गए। दांते की इन्फर्नो से लेकर सर वॉल्टर स्कॉट के नावलों तक सलाहुद्दीन को एक मिसाली बादशाह के तौर पर पेश किया गया है। जबकि मुस्लिम दुनिया में इनकी विरासत तो और भी ज्यादा गहरी और ताकतवर है। उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाता है जिसने बिखरे हुए मुसलमानों को जोड़ा, इस्लाम के मुकद्दस शहर को आज़ाद कराया और बैरूनी ताकतों के सामने डट गए। आज भी सलाहुद्दीन का औकाब मिस्र, इराक और फ़िलिस्तीन जैसे ममालिक के कौमी निशान का हिस्सा है, जो मुज़ाहमत की एक ज़बरदस्त अलामत है। तो आखिर सलाहुद्दीन थे कौन? एक बहादुर बादशाह, एक बेरहम हुक्मरान जो हर कीमत पर इत्तेहाद चाहता था, या अपने पुरतशद्दुद दौर की एक पैदावार? सच तो यह है कि इसका जवाब इस बात पर मुनहसर है कि आप ये सवाल पूछ किससे रहे हैं। इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि तारीख के अजीम किरदार कभी भी सादा नहीं होते।